السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض کے غسل سے متعلق حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ آسمہ بنت شکیل انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنے پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگا کر کپڑے یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ تو آسماء نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں، خون کے نشان پر لگا کر، ٹھیک ہے۔ اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو غسل کرنے والی پانی لے کر اسے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر آپ پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھنے کے شرم انہیں نہیں روکتی، یعنی کہ شرم محسوس نہیں کرتی اگر دین سیکھنا ہے تو۔ اب یہ پرائیویٹ چیزیں سیکھی جا رہی ہیں دین سیکھنے کی غرض سے، تو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس سے امپورٹنٹ چیزیں حیض کے غسل میں یہ پتہ لگیں کہ پانی کو بیری کے پتے میں ڈال کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانے کے لیے خلال کرنا بالوں کا، ٹھیک ہے، اور وضو بھی کرنا ضروری ہے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر ہے کہ کستوری لگا کر کپڑے یا روئی ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کر سکتی ہے، یعنی کہ خون کے نشان پر لگا کر اس کو صاف کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگلی حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت ابی حش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں استحاضے کے مریض ہوں، میں پاک نہیں رہتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو ایک راگ کا خون ہے، حیض نہیں، بس جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو۔ اب اس سے پتہ لگا کہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دینی ہے، اور جب جاتا رہے گا تو خون صاف کر کے غسل کر کے پھر نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے کے بارے میں پوچھا جس میں حیض کا خون لگ جائے، تو آپ نے فرمایا اسے خرج دو، پھر اسے پانی سے مل دو، پھر اس پر پانی بہا دو اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ جس کو کپڑے کم ہے وہ اسی میں نماز بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی کہ خولہ بنت یاسر رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میں اسے حیض کے ایام گزارتی ہوں، میں کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا جب تم پاک ہو جاؤ تو اسے دھو ڈالو اور اس میں نماز پڑھو۔ اور اس نے کہا اگر کپڑے میں سے خون یا خون کا نشان نہ نکلے تو آپ نے فرمایا تمہیں پانی کافی ہے، اس کا نشان تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس اگلی حدیث میں بھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ وہ حیض سے فارغ ہوئیں تو نبی نے فرمایا اپنے بال کھول دو اور غسل کرو۔ اب اس سے پتہ لگا کہ اپنا سر کے بال جو ہیں ان کو کھول کر حیض کے اندر غسل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ حیض کے غسل میں کیا کیا ہے؟ ناپاکی کو دور کرنا، خون کے نشانات کو خرش کر اتار دینا، اس کے علاوہ کسوری لگا کر یا روئی کا ٹکڑا لگا کر پاکیزگی حاصل کرنا خون کے نشانوں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے بیری کے پتے میں ڈال کے بھی غسل کر سکتے ہیں، بالوں کو اچھی طرح جوڑوں تک پانی ڈال کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مکمل غسل جنابت کی طرح ہی ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ پھر جہاں ناپسندیدہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، یعنی کہ ناپسندیدہ چیز کو بائیں ہاتھ سے کھرچنا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جسم پہ لگی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ پھر دائیں سے پانی ڈالتے اور بائیں سے اپنی شرمگاہ دھوتے، جب اس سے فارغ ہوتے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھوتے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ بائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ کو دونوں کو بعد میں دھونا چاہیے شرمگاہ سے دھونے کے بعد۔ اس سے اگلی اس میں بھی اسی طرح ہے کہ رانوں پر جو کچھ ہوتا اسے دھوتے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی اس میں کہ اسے دھو کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ہاتھوں کو دھو کر، ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت عمر سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی ڈالے پھر اپنے دائیں ہاتھ برتن میں ڈال کر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالے اور بایاں شرمگاہ پر ہو اس سے اس کی آلودگی دھوئے حتیٰ کہ اس سے بالکل صاف کر دے، پھر اگر چاہے تو اپنا بایاں ہاتھ مٹی پر ملے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ شرمگاہ کو آپ نے رگڑ کر اچھے طریقے سے بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ نہیں لگانا، بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، اور بعد میں پھر مٹی یا ایسی چیز صابن یا جو بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ 3 دفعہ دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔
اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔